بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ باصفحہ۔ عبقری مارچ 2026 پیج نمبر 28۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ جب مؤذن اقامت میں قد قامت الصلاۃ پڑھے تو اس وقت جو دعا مانگی جائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کیا آپ بخت، نصیب، مقدر خوشحالیاں اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے پانا چاہتے ہیں؟ ماہ مارچ کا صدقہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم: صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، قرض ادا ہو جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، 70 قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جو شخص صبح کو صدقہ دے گا اس دن وہ آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر رات کے پہر صدقہ دے تو اس رات وہ آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ درج ذیل صدقات خاص ساعتوں کے حساب سے آپ کے برج کو سامنے رکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں۔ ہر ماہ اپنے صدقے کی تفصیل شمارہ عبقری میں پڑھنا ہرگز نہ بھولیے۔ صدقہ ہمیشہ حسب توفیق دیجیے، چاہے 5 روپے ہو، اس دن ضرور دیں۔ برج حمل، نحوست پریشانی کے لیے صدقہ۔ حسب توفیق کھجوریں تقسیم کر دیں۔ دن منگل۔ اس ماہ کی مفید خوراک بیر، انجیر اور شہد۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ صبح و شام 21 بار درود شریف پڑھ کر اصحاب صفہ کو ہدیہ کریں۔ برج ثور۔ حسب توفیق گوشت، مرغی، گائے یا بکرا ہر جمعے کو صدقہ کریں۔ اس ماہ کی مفید خوراک: سبز الائچی ملا، نیم گرم دودھ، امرود۔ معاشی، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ صبح شام اول آخر درود شریف کے ساتھ 40 بار یا وہابوں کا ورد کریں۔ برج جوزہ۔ نحوست پریشانی کے لیے صدقہ۔ قبرستان میں موجود کالے کیڑوں کو شکر اور چاول مکس ڈالیں۔ دن جمعہ۔ اس ماہ کی مفید خوراک شہتوت اور ہریڑ کا مربع۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ روزانہ 25 بار یا غفارو پڑھ کر امیر المومنین حضرت عمر کی روح کو ہدیہ کریں۔ برج سرطان۔ نحوست پریشانی کے لیے صدقہ۔ کوؤں کو جلیبیاں یا انڈے، گائے کو پالک کھلائیں۔ دن جمعہ۔ اس ماہ کی مفید خوراک دیسی گھی کی چوری، دودھ پتی۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ اپنے مقام، گھر، دکان وغیرہ پر روزانہ 1 بار سورہ واقعہ پڑھیں یا ریکارڈنگ لگائیں۔ برج اسد۔ نحوست پریشانی کے لیے صدقہ۔ کتے یا بلی کو ان کی پسندیدہ خوراک ڈالیں۔ دن منگل۔ اس ماہ کی مفید خوراک کھجور، مکھن اور دہی۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ اپنا اور اہل و عیال کا تصور کرتے ہوئے روزانہ 21 بار یا مالکوں کا ورد کریں۔ برج شملہ۔ آزاد کبوتروں کو گندم اور باجرہ مکس ڈالیں۔ دن پیر۔ اس ماہ کی مفید خوراک گاجر کا مربع، کشمش اور مونگ کی دال۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت پانے کے لیے روزانہ 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت علی کی روح کو ہدیہ کریں۔ برج میزان۔ نحوست پریشانی کے لیے صدقہ۔ چڑیوں کے گولوں کو دانہ ڈالیں۔ دن ہفتہ۔ اس ماہ کی مفید خوراک بادام، کشمش اور سیب۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے روزانہ 19 بار یا حل المشکلات کا ورد کریں۔ برج عقرب۔ نحوست پریشانی کے لیے صدقہ۔ سفید رنگ کا صدقہ دیں یا خیراتی ادارے کو کفن دے دیں۔ دن بدھ۔ اس ماہ کی مفید خوراک ساگودانے کی کھیر، جو اور گڑ۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد یا سوتے وقت 11 بار یا حی یا قیوم کا ورد کریں۔
برج قوس، نحوست پریشانی کے لیے صدقہ، گائے بھینس یا بکری کو سبز چارہ یا پالک ڈالیں۔ دن پیر، اس ماہ کی مفید خوراک ہے آملے کا مربع اور تخم بالنگو۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ روزانہ 9 بار سورہ کوثر پڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی روح کو ہدیہ کریں۔ برج جدی، نحوست پریشانی کے لیے صدقہ، 40 یا 440 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دیں۔ دن ہفتہ، اس ماہ کی مفید خوراک شہد، سبز الائچی ملا دودھ، سیب اور کیلا۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ روزانہ 40 بار یا ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کر اس کا ثواب بدری صحابہ کو ہدیہ کریں۔ برج دلو، نحوست پریشانی کے لیے صدقہ، حسب توفیق بچوں میں ٹافیاں تقسیم کر دیں۔ دن جمعرات، اس ماہ کی مفید خوراک بھنے ہوئے چنے، دہی اور سلاد۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 33 بار یا خالقوں کا ورد کریں۔ برج حوت، نحوست پریشانی کے لیے صدقہ، حسب توفیق چاول تقسیم کر دیں۔ دن ہفتہ، اس ماہ کی مفید خوراک گنے کا رس، جو اور گندم کا دلیا۔ معاش، کاروباری ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے عمل۔ روزانہ 7 بار سورہ فلق پڑھ کر حضرت عثمان غنی کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ نوٹ: شیخ الوظائف سے بیت، سلسلہ قادری ہجویری کا شجرہ طیبہ صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ہر بیماری، پریشانی، تکلیف، جادو جنات سے محفوظ رہیں گے۔ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ دم توڑتا مریض قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ ہماری 3 ماہ قبل آپ سے نسبت ہوئی۔ الحمدللہ اتنے مختصر سے عرصے میں بہت سکون ملا۔ آپ کی روحانی محفل میں باقاعدگی سے شامل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ کے لائیو ٹیلی فونک پروگرام 30 روزے 30 مرادیں بھی سنتے ہیں، جس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک عزیز کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ انہیں بہت شدید چوٹیں آئیں۔ ان کی حالت دیکھ کر ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ میں نے ان کی شفا یابی کے لیے 2 رکعت نفل حاجت اور 3 بار سورہ یاسین پڑھ کر آپ اور آپ کی نسلوں کو ہدیہ کیا۔ الحمدللہ وہ صبح تک ہوش میں آ گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی جان بچ گئی۔ حیران کن طور پر چند دن ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد بالکل صحت یاب ہو کر اپنے پاؤں پر چل کر گھر آ گئے۔ 2 دن ہی عمل کیا، نوکری کی کال آ گئی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بے روزگاری کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ نوکری کے لیے کافی جگہ درخواستیں جمع کروائی ہوئی تھیں، مگر مایوسی کا سامنا رہا، جس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ نفسیاتی طور پر بھی سخت دباؤ کا سامنا تھا۔ اس دوران روشنی کی کرن نظر آئی، جب عبقری سوشل میڈیا پر 2 رکعت نفل حاجت کے بعد 3 بار سورہ یاسین کے نوافل والی آپ کی ایک پوسٹ پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر 3 بار سورہ یاسین اسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں۔ میں نے اس عمل کو 3 دن کر کے آپ اور آپ کی نسلوں کو ہدیہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس عمل کی برکت سے تیسرے دن نوکری کی کال آ گئی۔ اس کے بعد میری پریشانیاں، مایوسیاں اور مسائل ختم ہونے لگے۔ زندگی میں امید اور خوشیاں نصیب ہوئیں۔ عبقری نوجوان شفا۔ جادو کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے کتے خنزیر کی کھوپڑی پر عمل کیے جاتے ہیں، لیکن 9 اپریل تسبیح خانہ میں ایسا نورانی عمل کروایا جائے گا جو بڑے سے بڑے جادوگر کو نیست و نابود کر دے گا۔ بہترین لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔